یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گو قبا امداد کن۔ اپنے برے عمل سے اپنی صداقت چلی گئی، اپنے برے عمل سے اپنی صداقت چلی گئی، مغرور ہو گئے تو حکومت چلی گئی۔ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عظمت کو نہ سمجھا، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو نہ سمجھا، ہاتھوں سے ان کے دوستوں جنت چلی گئی، ہاتھوں سے ان کے دوستوں جنت چلی گئی۔ روزے رکھے نماز پڑھی اور بانٹ دی زکوٰۃ، روزے رکھے نماز پڑھی اور بانٹ دی زکوٰۃ، مارا جو حق کسی کا تو عبادت چلی گئی، مارا جو حق کسی کا تو عبادت چلی گئی۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیے کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آپ اچھے سامعین کو مشرف کیا۔ اس آیت طیبہ طاہرہ کا ترجمہ ٹرانسلیشن مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ جان روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و برکت بارگاہ میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کرنے پڑے، جھوم کر بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، جو شخص مدینے میں درودوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں۔ جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو بیٹا اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، اور بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں، بنے گا ہر والد دلہا میدان محشر میں۔ جو والد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیتا ہے، جو والد اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام تعریفیں اس جل مجدہ الکریم کے لیے جو ساری کائنات کا تخلیق کائنات بھی ہے، جو ضروریات کفیل بھی ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پیغمبر اسلام کے لیے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام پکار اٹھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تبھی یہ جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، آئیے میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ سے کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان محترم، اس دور پرفتن میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تمثیل بیان کر کے میں آپ کے دل میں اس بات کو اتارنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قلب کے دریچے کو کھول کر کے بیٹھئے اور ان پر جو ہے ان باتوں کو جو ہے تحریر فرمائیے اور قلب کو بند کر کے یہاں سے لے کے جائیے، تاکہ ضرورت پڑے آپ کو اپنی زندگی کے اندر تو اس چیپٹر کو پڑھیے جو میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تاریخ کے حوالے سے اور دور حاضر کے متعلق یہ بات بتاؤں آپ کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس ماں کا مقام تو بہت بلند ہے جس نے 9 ماہ کی مدت تک اللہ اکبر مجھے اور آپ کو اپنے شکم میں رکھا ہے۔ تاریخ میں نے پڑھا ہے 6 ماہ کی مدت کے بعد میں اللہ اکبر ایک ماں اپنے بچوں کو جب اپنے شکم کے اندر پرورش کرتی ہے نا، اللہ اللہ، ہر قدم جب اٹھتا ہے اس کا تو پیارے موت اور زندگی کے درمیان اس کا قدم
اٹھتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان اس کا قدم اٹھتا ہے، یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ ہر قدم پہ وہ جیتی ہے۔ اللہ اکبر، ہر قدم اگرچہ اس نے اٹھایا ہے تو بچے کی ولادت کے لیے اٹھایا ہے، بچے کی پیدائش کے لیے اٹھایا ہے۔ آؤ جس ماں نے شکم میں رکھا ہے اس کی محبتوں پہ میں ہزار نہیں کروڑ ہاں مرتبہ قربان جاؤں۔ پیارے آؤ، ایک ماں ایسی بھی ہے جو اپنے بچوں کو پیدا فرماتی ہے مگر شکم میں نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اللہ، آؤ وہ کون سی ماں ہے، تفصیل بیان کر کے بتاؤں گا آپ کو عزیزان ملت اسلامیہ۔ یہ ماں اور باپ کا چہرہ، یہ ماں اور باپ کا مقلا جو ہے نا پیارے، اتنا عظیم الشان مقلا ہے۔ صاحب اگر آپ درخت کے درمیان، درخت کے نیچے آپ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر کے نا، آپ اگر درخت کے نیچے آپ بیٹھیں گے، آپ بتائیے گا درخت آپ کو سکون دے گا یا بدسکونی دے گا؟ اللہ اکبر، تڑپتے ہوئے ہردے کو سنتشٹی پہنچے گی آپ کے پیارے، اس لیے آپ گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر کے آئے ہیں۔ درخت نے آپ نے قیلولہ فرمایا ہے، درخت نے آپ کو سکون دیا ہے، اس کی چھاؤں نے آپ کو آرام دیا ہے۔ پتہ چلا درخت دیکھو رہ رہا ہے، اگر طوفان آ رہا ہے درخت جھیل رہا ہے، آندھی آ رہی ہے درخت جھیل رہا ہے، بھاری برسات ہو رہی ہے درخت جھیل رہا ہے، اور تو اور اگر زبردست گرمی کی شدت کو وہ جھیل رہا ہے مگر پیارے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو آرام پہنچا رہا ہے، اپنے نیچے رہنے والوں کو سکون پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حال ہمارے ماں اور باپ کا ہے۔ ہمارے ماں باپ کی زندگی میں بے شمار پریشانیوں کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے پیارے، ان کو جو ہے اپنے خاندان والوں سے بھی رہنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمام تر دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو جھیلتے ہیں، دنیا کی تمام ضرورتوں کو ماں باپ جھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر انہی ماں باپ کا بیٹا جوان ہو اور وہ تھوڑی ٹینشن لینی شروع کر دے، اللہ اکبر، باپ بزرگ ہے، بوڑھا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے۔ اللہ اللہ، سارا بوجھا وہ اپنے سر سے لے ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹے کے مائنڈ کو فری کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کے دماغ کو بالکل فری رکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ تمثیل کو سنو پیارے، تم نے مرغی دیکھی ہوگی، اللہ اکبر، مرغی ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، جب بچے اہل صحرا کے ٹائم یا صبح کے ٹائم جو حضرات مرغی کا پالن کرتے ہیں، جو حضرات مرغیوں کو پالتے ہیں، اللہ اکبر، جب ان مرغیوں کو جو ہے اللہ اکبر دربے سے باہر نکالا جاتا ہے، یہ بچے بھی جاتے ہیں ماں کے ساتھ میں چگنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مخصوص طریقے سے ان کی ماں مرغی آواز دیتی ہے نا تو پیارے یہ بچے جو ہے ایک دم جو ہے اس آواز کو سننے کے بعد اپنی ماں کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ ایک انڈے سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے اشارے کو سمجھ رہا ہے، آج جس ماں نے 9 ماہ کی مدت تک تجھے اپنے شکم کے اندر رکھا ہے، آج تو اس ماں کا کہنا ٹال رہا ہے، لیکن قربان جا اس مرغی پہ نہ اس نے اپنے شکم میں رکھا ہے، اپنے انڈے سے پیدا کرنے والے بچے کو ایک مخصوص آواز دے، سارے بچے چلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس کی ممتا کا عالم دیکھو، اس کی پیار کا عالم دیکھو۔ عزیزان محترم، جو یہ دانے چگتی ہے، یہ جو دانے چرنے کے بعد اپنے حلقوم میں رکھ لیتی ہے، بچوں کو قریب بلانے کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی جب قریب بلاتی ہے تو اپنی چونچ سے جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ پھر یہ بچے کے منہ میں جو ہے ان دانوں کو دے دیتی ہے، چونچ کے ذریعے ان کو غذا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اب خود سوچو، اب تم جوان ہو گئے، اب تم خود سوچو تمہارے پاس جو ہے پرسنالٹی آ گئی، اب تم خود سوچو تمہارے پاس ایک وجود ہو گیا، تمہارے پاس ایک وجود قائم ہو گیا، تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ اب مجھے ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم نے اگر کسی عہدے پہ تم فائز ہو گئے ہو تو سمجھنے لگے ہو ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وقت کے ڈیلر بنے ہو، سمجھنے لگے ہو کہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے تم پردھان بنے ہو تو تم سمجھنے لگے ہو کہ اب ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو ہے وقت کے عزیزان ملت اسلامیہ ایم ایل اے بن گئے ہو تو تم سمجھ
سمجھنے لگے ہو کہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر MP بنے ہو تو تم سمجھنے لگے ہو کہ ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر CM بنے ہو اور عزیزان ملت اسلامیہ صوبائی حکومت کے مالک آپ بنے ہو تو سمجھنے لگے ہو کہ عزیزان ملت اسلامیہ اب ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے، ذمہ دار جگہ سے ذمہ داری کے ساتھ اس اعلان کو میں کرتا ہوں، عزیزان ملت اسلامیہ پیارے، اگرچہ تم جو ہے اگر کسی بھی منصب پر فائز ہو جاؤ، آؤ کوئی دنیا کا منصب، اگرچہ آپ جو ہے پریسیڈنٹ بھی بن جائیں، آپ جو پرائم منسٹر بن جائیں، یہاں تک کہ عرش اور فرش پہ میں بتانا چاہتا ہوں کسی عہدے پر آپ فائز ہو جائیں، پیارے آپ کو پھر بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خواہ یہ تمہاری سوچ ہے، تم یہ جانو کہ ہمیں ماں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتا بلکہ ایک اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں۔ آؤ پیارے، جو ایک نبی بھی ہے، جو ایک رسول بھی ہے، جن پہ جو آسمانی کتاب توریت بھی نازل ہوئی ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے علماء کی زبانی بار سنا ہوگا، عزیزان ملت اسلامیہ پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے مقام کوہ طور پہ جلوہ افروز ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جو ہے بارہا جاتے رہے، جب آپ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ مقام کوہ طور کی طرف آپ جب روانہ ہوتے تھے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا تھا، او میرے کلیم قریب آ مجھ سے ہم کلام ہو، او میرے کلیم آ قریب آ مجھ سے ہم کلام ہو۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ موسیٰ علیہ السلام ہے بارہا آتے رہے ہیں، بارہا جاتے رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے۔ ایک دن پیارے تاریخ کے اندر ایسا بھی آیا ہے، اللہ رب العزت جہاں ہر روز فرمایا کرتا تھا میرے کلیم قریب آ مجھ سے ہم کلام ہو، اے میرے کلیم آ مجھ سے ہم کلام ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن ایسا آیا رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم آج ذرا زبان کو ٹھیک کر کے آنا۔ اللہ اللہ، آج اتنا بڑا جملہ میرے رب نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے مقام کوہ طور پہ جایا کرتے تھے تو آپ کی ماں جو ہے اپنے دامن کو پسار کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے کلیم کے جو بھی تلخ جملے ہو اپنے شان رحیمی کریمی کے مطابق ان کو درگزر فرما دینا۔ اللہ اکبر، ایک دن ایسا آیا رب نے ارشاد فرمایا، کلیم آج ذرا زبان کو لگام لگا کے آنا، آج ذرا سمجھ کے آنا، آج ذرا ٹھہر آنا، آج ذرا ٹھیک سے آنا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پاک پروردگار عالم، آج مجھ سے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا، پیارے میں بتانا چاہتا ہوں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دھرتی پر عرش اور فرش کے درمیان نبوت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ تم نے چند روپیے کما لیے، چند شہرت کما لی تو تم سمجھنے لگے ہو کہ ماں باپ سے ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ اب ماں باپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے، ایسی دولت کو ہمیں ٹھوکر مارنا چاہیے جو دولت ہم سے والدین کا پیار چھین لے، جو دولت ہم سے والدین کا سکون چھین لے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب نے فرمایا، اے میرے کلیم آج ذرا ٹھیک سے آنا۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، آج یہ بات کیوں کہی؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سننا چاہتے ہو تو سنو، جب تشریف لایا کرتے تھے مقام کوہ طور پہ اور مجھ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے تو آپ کی ماں جو ہے دامن کو پھیلا ہلا کرتی تھی اور دعائیں کیا کرتی تھی، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے کلیم کو معاف فرما دینا۔ آج جب تو گھر سے نکلا ہے موسیٰ، اللہ
اکبر، رب نے فرمایا عزیزان ملت اسلامیہ تو جو تیرے پشت پناہی کے لیے ہاتھ اٹھ جایا کرتے تھے آج وہ سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے رب سے پوچھا اے میرے رب ذوالجلال، پھر بتا کہ ایسا کیوں بولا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا جب تو گھر سے نکلا کرتا تھا نا اللہ اللہ جو تیرے لیے دعائیں کرتی تھی آج وہ تیرے سر سے وہ سایہ اٹھ گیا ہے، آج وہ تیرے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج وہ سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ پیارے بتانا میں چاہتا ہوں آپ جو ہے کسی بھی منصب پر فائز ہو جاؤ، کسی بھی مقام پر فائز ہو جاؤ، کسی عہدے پر فائز ہو جاؤ، آپ کو ہر حال میں ماں باپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پیارے ہم نے ان کا دل نہیں توڑنا ہے، ہم نے ان کے دل کو سکون پہنچانا ہے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ اور پیارے ایک کڑوا سچ اور بیان کرتا ہوا چلوں اور باتوں میں ختم کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے تو دیکھا ہے اللہ اللہ کچھ لوگ اس وقت کے دور پرفتن میں علماء سے ہزاروں کا مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تم بقرہ عید کے موقع پر 50 ہزار کی قربانیاں کرنے والوں تم بھی کان کھول کے سنو، اور تم عید الفطر کے موقع پر ہزاروں کی سوئیاں بنانے والوں لوگوں کو انوائٹ کر کے کھلانے والوں سنو، تم نے عزیزان ملت اسلامیہ ان خوشی کے موقع پہ دوستوں کو انوائٹ کیا ہے اور ان لوگوں کو بلایا ہے، ہزار روپے خرچ کیے آپ نے، اور 50 ہزار کی قربانی کرنے والوں، علماء سے ہزاروں کا مصافحہ کرنے والوں، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے صاحب ایک پیر جی کی گاڑی تھی، پیر جی کی اللہ اکبر، ایک عاشق کا مزاج کچھ ایسا تھا، اس نے ہاتھ لگاتا تھا اور چوم لیتا تھا، وہ گاڑی کو ہاتھ لگاتا تھا چومتا تھا۔ صاحب ہم جانتے ہیں اس کی عقیدت ہے، ہم مانتے ہیں اس کی عقیدت ہے، اللہ اللہ اپنی عقیدت کو یہاں تک رکھو، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں پیارے اگر تم ہزاروں کا مصافحہ ان سے کر رہے ہو، اللہ اکبر، اگر وہی ماں باپ کہہ دینا تم سے پیارے کہ ہمیں میڈیسن کے لیے جو ہے چند پیسے چاہیے تو آپ بے شمار اخراجات ان کو شمار کرا دیا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے صاحب جو ہزاروں کی عیدوں پر خرچ کرنے والے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بتاؤ تم میں سے آج تک کسی نے ان خوشی کے موقع پر اپنے ماں باپ سے جا کے کبھی 100 روپے کا مصافحہ کیا؟ کبھی عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، کوئی سی عید کے موقع پر آپ نے ان سے جا کے مصافحہ کیا؟ آج ابو جان ہم آپ سے مصافحہ خوشی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کبھی آپ نے مصافحہ کیا؟ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو ہی اگر مارکیٹ جاتا ہے شاپنگ تو جب کرتا ہے تو تو ضروریاتی چیزیں جب خریدتا ہے تو اپنے لیے کم سے کم 1000 روپے کی جوتیاں خریدتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کو صاحب 30 روپے کی جوتی خرید رہا اپنے پاس سے، میں نے کہا یہ کس کے لیے؟ کہا یہ ابا کے لیے۔ میں نے کہا ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا ابا جلدی توڑ دیتے ہیں، نادان ابا کے تو پاؤں بھی کمزور ہو گئے، وہ اب جوتیاں جلدی توڑ دیتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے شاید 2000 کی جوتی جلد تک نہیں پہن پائے گا، لیکن میرا رب قرآن عظیم میں یہی ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، وہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آیا کرو۔ آخری بات ملاحظہ کریں، 1 منٹ میں اپنی بات کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا کے سوڑے صحابی آتے ہیں، عرض کرنے لگے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان آقا جی، میں کماتا بہت ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، آقا میں مشقت بہت کرتا ہوں مگر ساری کمائی جو مجھے پراپت ہوتی ہے میں اپنی ماں کی آنچل میں لا کے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن اے آقا میری ماں جو ہے پھر بھی مجھے کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ لوگوں آج ہم ذرا سی بات پہ ماں باپ سے روٹ کر کے ہزار اللہ اکبر جانے کہاں خرچ کر دیتے ہیں، ماں باپ سے روٹ جاتے ہیں ذرا سی بات پر، لیکن میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تیری ماں تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی کو چبا کر کے کھا جائے تو قرآن پھر درمیان میں آ جاتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، پھر بھی ان کو اف تک نہ کہنا، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام بہت بلند بالا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا اور پھر آپ کے سامنے روبرو ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل یہاں سے آگے کی گفتگو آپ ذرا ضرور سماعت فرمائیں گے۔
گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے تو لوگوں اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ سردی کا موسم چل رہا ہے، جیسے کی ضرورت ہے لا کے دیجئے، گرم کپڑے کی ضرورت ہے لا کے دیجئے، دوائیوں کی ضرورت ہے لا کے دیجئے۔ اس لیے یہ جو ہے بالکل ایسا ادھار ہے، ایسا ادھار ہے جس کو حقیقت میں نقد کہا جائے گا۔ جیسا آج آپ بولو گے ویسا انشاءاللہ آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ یہی آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے جلا کر چراغ سر راہ رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔